سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی۔ اب حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دوں، اور جو لوگ اللہ کے دین کو قبول کر چکے ہیں انہیں خوب تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ اب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے مکہ جانے کی اجازت دیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور اسلام کی دعوت دوں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکہ جانے کی اجازت دے دی، چنانچہ یہ واپس مکہ آ گئے۔ ان کی تبلیغ سے ان کے بیٹے وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ ہونجکا رہ گئے اور قسم کھا لی اب کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں بولیں گے۔ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دینے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے صفوان، تم ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم پتھروں کو پوجتے رہے ہیں اور ان کے نام پر قربانیاں دیتے رہے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی دین ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی بات سن کر صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے امان طلب کی تھی اور پھر یہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا قصہ فتح مکہ کے موقع پر تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ان قیدیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ صحابہ کرام نے انہیں بہت سختی سے باندھ رکھا تھا، رسی کی سختی انہیں بہت تکلیف دے رہی تھی اور وہ کرا رہے تھے۔ ان کی اس تکلیف کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام رات بے چین رہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بے چین ہیں تو فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسیاں ڈھیلی کر دی۔ یہی نہیں، باقی تمام قیدیوں کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دیں۔ پھر انہوں نے اپنا فدیہ ادا کیا اور رہا۔ یہ اسی موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر انہوں نے مکہ والوں سے اپنا مسلمان ہونا پوشیدہ رکھا۔ قیدیوں میں ایک قیدی ابو عزا جمحی بھی تھا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، اے اللہ کے رسول، میں بال بچوں والا آدمی ہوں اور خود بھی بہت ضرورت مند ہوں، میں فدیہ نہیں ادا کر سکتا، مجھ پر رحم فرمائیے۔ یہ شاعر تھا، مسلمانوں کے خلاف شعر لکھ کر آپ کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست منظور فرمائی اور بغیر فدیے کے اسے رہا کر دیا، البتہ اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں لکھے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا، لیکن رہا ہونے کے بعد جب یہ مکہ پہنچا تو اس نے پھر اپنا کام شروع کر دیا، مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھنے لگا۔ یہ مکہ کے مشرکوں سے کہا کرتا تھا، میں نے محمد پر جادو کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے بغیر فدیے کے رہا کر دیا۔ اگلے سال یہ شخص غزوہ احد کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوا اور اپنے اشعار سے کافروں کو جوش دلاتا رہا۔ اس لڑائی میں یہ قتل ہوا۔ بدر کے فتح کی خبر شاہ حبشہ کے تک پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے مسلمان اس وقت تک حبشہ ہی میں تھے۔ شاہ حبشہ نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر یہ خوش خبری سنائی، بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے صحابہ بدری کہلائے، نہیں بہت فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا ہے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ جو چاہو کرو، میں تمہارا گناہ معاف کر چکا، یا یہ فرمایا کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے سابقہ گناہ تو معاف ہو ہی چکے ہیں، آئندہ بھی اگر ان سے کوئی گناہ ہوئے تو وہ بھی معاف ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ شادی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، بیٹی تمہارے چچا زاد بھائی علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تمہارا رشتہ آیا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموش رہیں، گویا انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ تب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا، تمہارے پاس کیا کچھ ہے، یعنی شادی کے لیے کیا انتظام ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑا تو تمہارے لیے ضروری ہے، البتہ تم ذرہ کو فروخت کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذرہ 480 درہم میں فروخت کر دیا اور رقم لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس سلسلے میں ایک روایات یہ بھی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ شادی کے سلسلے میں حضرت علی اپنی ذرہ بیچ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا، یہ ذرہ اسلام کے شہسوار علی کی ہے، یہ ہرگز فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو بلایا اور انہیں 400 درہم دیتے ہوئے کہا، یہ درہم اس ذرہ کے بدلے میں علی کو دے دیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ذرہ بھی واپس کر دی۔ بہرحال اس طرح شادی کا خرچ پورا ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنی قینقاع پیش آیا۔ قینقاع یہودیوں کے ایک قبیلے کا نام تھا۔ یہودیوں میں یہ لوگ سب سے زیادہ جنگجو شمار ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آمد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ فرمایا تھا۔ معاہدے میں طے ہوا تھا کہ یہ لوگ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو کوئی مدد دیں گے۔ جن لوگوں سے معاہدہ ہوا ان میں یہ 3 قبیلے شامل تھے، بنی قینقاع، بنی قریظہ اور بنی نذیر۔ معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو یہ تینوں قبیلے مسلمانوں کی پوری مدد کریں گے، ان کا ہر طرح ساتھ دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے ایک مسلمان عورت سے بدتمیزی کی۔ ان کی بدتمیزی کو پاس سے گزرتے ہوئے ایک صحابی نے دیکھ لیا۔ انہوں نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر محلے کے یہودیوں نے مل کر ان صحابی کو شہید کر دیا۔ اس خبر کے پھیلنے پر وہاں اور مسلمان جمع ہو گئے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔